السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ اس روز یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ سورہ القیامہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے سامنے جن آیتوں کی تفسیر آئی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ یعنی انسان جو ہے جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتا ہے، جو دکھتا ہے تو اس پر جلدی یقین کرتا ہے، اور دنیا سے جو ہے محبت زیادہ رکھتا ہے، اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی تفسیر ہمارے سامنے گزشتہ آ چکی۔ اب آگے فرمایا گیا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، یعنی اس دن یعنی خوشی سے دمک رہے ہوں گے، آخرت کے دن خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، کیونکہ جس آخرت پر وہ ایمان لائے تھے وہ ٹھیک ان کے یقین کے مطابق سامنے موجود ہوگی، اور جس آخرت پر ایمان لا کر انہوں نے دنیا کے ناجائز فائدے چھوڑے اور برحق نقصان برداشت کیے تھے، اس کو فی الواقع اپنی آنکھوں کے سامنے برپا ہوتے دیکھ کر انہیں یہ اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے رویے زندگی کے متعلق بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا جب وہ اس کا بہترین انجام دیکھیں گے، یعنی جس بات پر وہ ایمان لائے تھے دنیا میں، آخرت کی وجہ سے، آخرت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا اس کے اوپر عمل کرے تھے اور رک گئے تھے، تو وہاں دیکھنے کے بعد ان کو جو ہے بہت وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ چہرے ہوں گے جو اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان بھی لائے، عمل بھی کیے، ایسے لوگ ہوں گے۔ تو یہ لوگوں کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اس کی تفسیر میں ہے کہ بعض مفسرین نے اسے مجازی معنی میں لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی طرف دیکھنے کے الفاظ محاورے کے طور پر اس سے توقعات وابستہ کرنے، اس کے فیصلے کا انتظار کرنے، اس کے کرم کا امیدوار ہونے کے معنی میں بولے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک اندھا بھی یہ کہتا ہے کہ میری نگاہیں تو فلاں شخص کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہ میرے لیے کیا کرتا ہے، لیکن بکثرت احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی جو تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے، آخرت میں اللہ کے مکرم بندوں کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ سے قریب، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بندوں کو
اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے کہ انکم سترون ربکم ایانا، تم اپنے رب کو علانیہ دیکھو گے، تم اپنے اللہ کو علانیہ دیکھو گے۔ آج ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس دن جب آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے تو اللہ کو ہم علانیہ دیکھیں گے۔ مسلم اور ترمذی میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ وہ عرض کریں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کے دیدے مشرف ہوں، اور یہی وہ مزید انعام ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ للذین احسن الحسنى وزیادہ، یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اس پر مزید بھی۔ سورہ یونس آیت نمبر 26 میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے آخرت کے دن جنت میں جب فیصلہ ہونے کے بعد جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے دنیا میں جو چیزیں نہیں ملتی تھی، جو آرزویں کرتے تھے نہیں حاصل نہیں تھی، وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں، وہ تمام چیزیں ان کو ملنے لگیں گی۔ جن چیزوں کو چاہیں گے، جن چیزوں کا انہیں جو ہے شوق ہوگا، جن چیزوں کو پسند کریں گے وہ تمام چیزیں ان کو ملیں۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جنتی جو چاہے گا اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار، یعنی اللہ کا دیدار سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور یہ ان کو بہت خوشی ہوگی۔ بخاری مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ یعنی اس دن جو ہے انسان کے جس طریقے سے آج بغیر بادل کے سورج اور اس چاند کو دیکھتا، ویسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو اس دن دیکھے گا۔ اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور روایت بخاری مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ سے مروی ہے، اور بھی ریفرنسز ہیں اس میں، تھوڑا اس کے ساتھ فرق کے ساتھ لفظی اختلاف کے ساتھ جو ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ اہل جنت میں کم سے کم درجے کا جو آدمی ہوگا وہ اپنی سلطنت کی وسعت 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا۔ اتنا بینائی، اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی بینائی اور اتنی کلیئرٹی عطا فرما دے گا کہ 2000 سال جو چل کر جو جا سکتا جو ہے اتنا فاصلہ وہاں تک جو ہے وہ دیکھ سکے گا، دیکھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے دے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، پھر جب تک اللہ ان سے پردہ نہ فرما لے گا اس وقت تک وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ نہ کریں گے اور اسی کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا رہے گا اس وقت تک جو اللہ کو دیکھتے رہیں گے، اور اس وقت تک دیکھتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہٹا نہ لے یا نہ پردہ نہ کر لے، اس وقت تک دیکھتے رہیں گے۔ یہ اور دوسری بہت سی روایات ہیں جن کی بنا پر اہل سنت قریب قریب بالاتفاق اس آیت کا یہی مطلب لیتے ہیں کہ آخرت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کے دیدار سے
مشرف ہوں گے، اور اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں وہ یعنی فجار اس روز اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ سورہ المطففین میں فرمایا گیا، آیت نمبر 15۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محرومی فجار یعنی گنہگار، فاجر، بے عمل کے لیے ہوگی، نہ کہ ابرار نیک لوگوں کے لیے۔ یہ جو ہے اس آیت کی ضمن میں تفسیر ہمیں ملتی ہے۔ اب تھوڑی سی اور مزید اس میں تفسیر یوں ہے کہ سوال اب یہ پیدا ہوتا کہ آخر انسان اللہ کو دیکھ کیسے سکتا؟ دیکھنے کے لیے تو لازم ہے کہ کوئی چیز کسی خاص جہت، مقام، شکل اور رنگ میں سامنے موجود ہو، روشنی کی شعاعیں اس سے منعکس ہو، اور منعکس ہو کر انسان کی آنکھ پر پڑے اور آنکھ سے دماغ کے مرکز بینائی تک اس کی تصویر منتقل ہو، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق اس طرح قابل دید ہونے کا تصور بھی کیا جا سکتا کہ انسان اس کو دیکھ سکے؟ لیکن یہ سوال دراصل ایک بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس میں دو چیزوں کے درمیان فرق نہیں کیا گیا، ایک چیز ہے دیکھنے کی حقیقت اور دوسری چیز ہے دیکھنے کا فعل صادر ہونے کی وہ خاص صورت جس سے ہم اس دنیا میں آشنا ہیں۔ دیکھنے کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھنے والے میں بینائی کی صفت موجود ہو، وہ نابینا نہ ہو، اور دیکھی جانے والی چیز اس پر عیاں ہو، اس سے مخفی نہ ہو، چھپی بھی نہ ہو۔ لیکن دنیا میں ہم کو جس چیز کا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے وہ صرف دیکھنے کی وہ خاص صورت ہے جس سے کوئی انسان یا حیوان بالفعل کسی چیز کو دیکھا کرتا ہے، اور اس کے لیے لا محالہ یہ ضروری ہے کہ دیکھنے والے کی جسم میں آنکھ نامی ایک عضو موجود ہو، اس میں بینائی کی طاقت پائی جاتی ہو، دیکھنے کی طاقت پائی جاتی ہو، اس کے سامنے ایک ایسی محدود مجسم رنگدار چیز حاضر ہو جس سے روشنی کی شعاعیں منعکس ہو کر آنکھ پر پڑیں اور آنکھ میں اس کی شکل سما سکے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دیکھنے کی حقیقت کا عملی ظہور صرف اسی خاص صورت میں ہو سکتا ہے جس سے ہم اس دنیا میں واقف ہیں، تو یہ خود اس کے اپنے دماغ کی تنگی ہے، ورنہ در حقیقت اللہ کی خدائی میں دیکھنے کی ایسی بے شمار صورتیں ممکن ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور بھی ہے بہرحال چیزیں، تو یہ وہ تفسیر تھی اس آیت کے ضمن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام ہوگا جو اللہ تعالیٰ دے گا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ یعنی اب یہ جو خوش نصیب کے مقابلے میں یہ جو ہے یہ جو مایوس ان لوگوں کے بعد جو ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے چہروں کا جو ہے رنگ الگ ہی ہوگا، اور جو ہے وہ اداس ہوں گے، غمگین ہوں گے، نا امید ہوں گے، تو تمام چیزیں تو کہ اب ان کو جان جائیں گے کہ اب ان کے ساتھ جو ہے بڑا خراب برتاؤ ہونے والا ہے، خراب برتاؤ ہونے والا ہے۔ فرمایا گیا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس ہرگز نہیں کا تعلق اسی سلسلے کلام سے ہے جو اوپر سے چلا، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تمہیں مر کر فنا ہو جانا ہے اور اپنے رب کے حضور واپس جانا نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا گیا جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی اصل میں لفظ راق استعمال ہوا جو رقیہ سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے، جس کے معنی تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے ہیں، اور رقی سے بھی جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آخر وقت میں جب مریض کے تیماردار
دوا سے مایوس ہو جائیں گے تو کہیں گے کہ ارے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے ہی کو تلاش کرو جو اس کی جان بچا لے۔ اور اگر دوسرے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت فرشتے کہیں گے کہ اس روح کو کسے لے کر جانا ہے، ملائکہ عذاب کو یا ملائکہ رحمت کو۔ بالفاظ دیگر اسی وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مرنے والا کس حیثیت میں عالم آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ نیک انسان ہوگا تو ملائکہ رحمت اسے لے جائیں گے، اور بد انسان ہوگا تو رحمت کے فرشتے اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے، اور عذاب کے فرشتے اسے گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ تو یہ بات بھی آتی ہے نا کہ انسان کی وفات سے پہلے اسے وفات کے قریب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سے فرشتے اس کا ٹھکانہ کدھر ہے، رحمت کی طرف والے ہیں یا عذاب کی فرشتے لے جانے والے ہیں۔ یہ اس کو انسان کو جو ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آخری وقت تک بھی نیک عمل کرتے رہنا، ایمان پر قائم رہنا، اللہ سے توفیق تائید طلب کرتے رہنا، کہ جو ہے اللہ سے بخشش مانگتے رہنا، اور جو ہے اللہ کی تسبیح کبریائی اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ تو اگر عادت رہے تو پھر انسان جو ہے وہ آٹومیٹکلی کرتا رہے گا، بغیر عادت کے جو ہے وہ پھر اس سے ہو نہیں پائے گا۔ تو پھر اب اس کے آگے جو بات فرمائی جائے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ ابھی اس کے بعد جو ہے معاملہ ختم ہو جائے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، جھاڑ پھونک وغیرہ سب فیل ہو جائے گا، فرشتے رحمت کے عذاب کے جو روح قبض کر لیں گے اور چلے جائیں گے، اور وہ دن انسان کا جو ہے آخری ہوگا۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔